زکات ہے، پیسہ ہے، اپنی طرف سے کسی کو کروا دیں، لیکن نماز وہ فرض ہے جو ہر حال میں خود ہی پڑھنی، کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک کسی کی طرف سے قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا اور ایک کسی کی طرف سے نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی آپ اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ پہ کوئی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھ لیں۔ ساری قوتیں ختم ہو چکی ہیں، صرف آنکھوں کا اشارہ ہے تب پڑھ لیں۔ اگر کوئی کچھ بھی نہیں آتا، آپ کو سورہ فاتحہ نہیں، کچھ نہیں آتی، آپ پوری نماز میں الحمدللہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ یعنی ادا خود کرنی ہے، کسی کی طرف سے ادائیگی نہیں ہو۔ اسی طرح قرآن کریم ہے، یہ بھی اپنی ادائیگی اپنی طرف سے، کوئی کسی کی طرف سے اصحال ثواب نہیں کر سکتا۔ نماز اور قرآن کوئی کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے جو قرآن خوانی ہے وہ قرآن خوانی درست نہیں ہے، کہ بنیاد ہی غلط۔ قرآن پڑھنا اچھا ہے لیکن کسی کی طرف سے پڑھنا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزوں کی ادائیگی اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے کلمہ طیبہ، اگر کوئی بندہ کلمہ نہ پڑھے، ساری زندگی گزر گئی، تو اس کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے وہ پڑھ لے، نہیں، اس لیے کہ بنیاد ہی غلط۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ خود کریں گے، کوئی آپ کی طرف سے نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو مجبوری ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ لیٹ کے پڑھتے ہیں، تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، مجبوری کی بنیاد۔ ہمارے بعد احباب بیٹھ کے ویسے پڑھتے ہیں، بالکل تندرست ہے، مثلا سنتیں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ نہ کوئی یہ طریقہ ہے کہ نماز سے پہلے یا بعد، نہ ہی اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے اگر صحیح حالت میں ہو۔ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، کھڑے ہو کے پڑھنا بہتر ہے۔ تو نماز یہ واحد اور قرآن یہ واحد وہ چیزیں ہیں جو آدمی خود اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ اب اس کی شرائط، نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا، آپ کے جسم کا پاک ہونا، بنیادی شرط کہ آپ کے کپڑے اور آپ کا جسم پاک ہو۔ ویسے انسان کا جسم جو ہے وہ اگر اندر سے دیکھے تو گندگی ہے، خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، ناک کی غلاظت ہے، کانوں کی میل ہے، آنکھوں کی گدیں، منہ کی تھوک۔ اگر دیکھا جائے تو سارا انسان، بلکہ ابتدا پیدائش ہی اس قطرے سے، اگر جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ لیکن ظاہری طور پہ آپ کی جگہ، آپ کا لباس، آپ کا جسم یہ پاک ہونا ضروری۔ اگر مجبوری ہے، کئی افراد مجبوری میں کہ کپڑے پاک نہیں رہ سکتے، قطرے آتے رہتے ہیں، پیشاب کے ہیں، اس کے علاوہ بیماری ہے، جسم سے پیپ نکلتی ہے، کہ اور مسئلہ ہے، خون نکلتا ہے، کوئی تو اسی حالت میں نماز پڑھے۔ لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ پاک ہوں۔ اگر نہیں ہو سکتے تو پھر جائز۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، مکلف نہیں بناتے۔ نماز فرض کس پہ ہوتی ہے؟ بالغ ہو، عاقل ہو، سمجھدار۔ 7 سال سے ترغیب دیں بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو۔ 10 سال پہ سختی کریں، اور جب بالغ ہو جائیں اس وقت تک عادت پختہ ہو جائے، پکی ہو جائے۔ جو نابالغ ہے اس کا ثواب کوئی نہیں، یعنی ثواب مل جائے گا حسن ظن کی وجہ سے، لکھا نہیں جاتا
کیوں؟ بالغ ہونے تک جو گناہ ہے سارے معاف. اگر آدمی وہ انسان کافر ہو یا مسلمان، جب تک بالغ نہیں ہوا اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، ثواب بھی نہیں لکھا جاتا. لیکن حسن ظن ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمارا بچہ نیک کام کرے، تو اللہ جو اتنا بندوں پہ مہربان ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہوتا ہے. بسا اوقات آدمی کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ ایک کلمے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دیتا ہے، کوئی ایک کلمہ. اسی طرح بچوں کو راغب کریں عبادات کی طرف، روزہ رکھنے کی طرف، نیکی کی طرف، نماز کی طرف ساتھ لے کے آئیں. بعض آپ سختی کرتے ہیں، اگر کوئی بچہ آ جائے شور کرے ایک حد تک آپ سختی کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کو مسجد سے دور مت کریں. آئے آپ کی آئندہ نسلیں اس کی عادت پختہ ہو جائے، ساتھ لے کے آئیں، سمجھائیں، شرارتیں نہیں کرنی. یہ بچوں کے لیے ضروری ہے ان کو مسجد میں لایا جائے. اگر بازار میں لے جا سکتے ہیں مسجد میں کیوں نہیں آ سکتے؟ اسکول جا سکتے ہیں، آپ کی نماز پڑھنے کیوں نہیں آ سکتے؟ وہاں بھی تو ٹیچر ہوتے ہیں جو نہیں شور کرنے دیتے، نہیں شرارتیں کرنے دیتے. باپ اور بڑے بھائی سے زیادہ ٹیچر کون ہو سکتا ہے؟ باپ سے زیادہ خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین استاد تو وہ ہے. تو بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، نماز کی ترغیب دیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں. اگر کوئی نماز رہ گئی تو اس کی قضا دے دیں. ایک آدمی کہتا ہے جی میری مجبوری ہے، ڈیوٹی پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے، آپ ظہر عصر اکٹھی کر لیں، آپ مغرب عشاء اکٹھی کر لیں. غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول نے 4 نمازیں اکٹھی پڑھی. کیوں؟ جنگ کی وجہ سے. ظہر عصر مغرب عشاء، حالانکہ ٹائم سارے گزر گئے. اگر مجبوری ہو، کوئی افراد ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہوتا، دکاندار ہے، گاہکی زیادہ ہے، اللہ کا شکر ہے کاروبار ہے، تو وہ دکان میں پڑھ لیں. سنتے نہ پڑھیں، مثلا صرف فرائض پڑھ لیں. فرض نہیں چھوڑ سکتے آپ، فرض نہیں چھوڑ سکتے. بیمار ہوں آپ، سفر میں ہوں، وہ نہیں چھوڑیں گے. سفر میں عادی ہوتی قصر نماز پڑھنی ضرور ہے، چھوڑنی نہیں. آپ زخمی ہیں، جو بھی حالات ہو نماز لازمی پڑھنی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کی حالت میں حملہ ہوا اور زخمی کر دیے گئے. زخمی ہونے کے بعد بھی نماز جاری رکھی. عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، لیکن ساتھ خود بھی نماز پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو نماز ہے وہ ابو بکر صدیق وہ کھڑے تھے تو آپ بائیں طرف بیٹھ گئے. اب حضرت رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر ان کی نماز پہ پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اور مقتدی حضرت ابو بکر کی نماز پہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی نماز ضروری ہے بچوں کو لے کے. آپ اس کو معمولی عبادت سمجھتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، رب العالمین سے جو سارے جہانوں کا مالک ہے. یہ وظیفے جو خالی اگر نماز نہ پڑھے، ان وظیفوں کی کوئی حیثیت نہیں. جو بندہ ساری دیہڑی قرآن پڑھتا رہے اور نماز نہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ سنتوں کو زیادہ وقت دیتے ہیں کہ ادھر نماز ہو رہی ہے وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں. ایسی سنتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اگر امام نماز جماعت ہو رہی، عام طور پہ لوگ صبح کی سنتیں پڑھتے ہیں. کیوں؟ فقہ میں لکھ دیا گیا جی یہ سنتیں پہلے ہی ہیں، بعد میں نہیں ہے. حالانکہ اسلام میں ایسی سختی کون سی کی ہے؟ پہلی بات ہے سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. اگر کسی کی رہ جائیں تو رہ گئیں. پورے وثوق کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، جس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اگر آپ کی سنتیں رہ گئی کوئی قضا نہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہے، جیسے صبح کی سنتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، تو آپ پھر نماز کے بعد پڑھ لیں. مسجد میں آئے، دیکھا نماز شروع ہو گئی، تو یہ نہیں ہے کہ اپنی سنتیں پڑھ. نہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التی اقیمت. جب اقامت ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، کوئی نماز نہیں مگر وہی جو کھڑی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ایک بندے کو آپ نے دیکھا صبح کی نماز کے بعد سنتے پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پڑھ رہا ہے. فرمایا کون سی نماز ہے؟ اس نے کہا جی پہلی سنتیں رہ گئی تھی.
پہلی 2 رکعتیں میری رہ گئی تھی، لیٹ ہو گیا تھا، آپ خاموش ہو گئے. اگر آپ نے قضا ہی دینی ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جی نہیں پہلی پڑھنی ہے، رہ گئی ہیں، تو اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. کیونکہ صبح فجر کی نماز کے بعد کوئی عبادت نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، نفل نہیں پڑھ سکتا، صرف فجر کی رکعت. لا صلاۃ بعد الفجر الا رکعتی الفجر. جب فجر 2 قسم کی فجر ہوتی، ایک فجر کاذب ہے، جس وقت ہم جس کو سحری کا نام دیتے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے فجر کاذب اور فجر صادق میں، درمیان سے روشنی جب نکلتی ہے. آج کل مثلا اذان ہوتی ہے 5 بجے، تقریباً 5:10 10 منٹ پر، یا 5 بجے 5:15، تو 3:15 بجے تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، تقریباً 2 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے. یہ ذرا بند کر دیں. فجر کاذب وہ ہوتی ہے جو پہلے ہوتی، اور فجر صادق جس کو آپ فجر کی اذان کے وقت جو شمار کرتے ہیں، آپ جس کو تہجد کا وقت سمجھتے ہیں، وہ فجر کاذب. اس کے بعد جب وہ وقت ختم ہوتا ہے تو فجر صادق شروع ہوتی ہے. جب وہ ہو جائے تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے کہ صبح کی اذان کے بعد کوئی نفل پڑھنا چاہے، الا کہ کسی کے فرض رہ گئے ہوں، کسی کے فرض رہ گئے ہوں. بعض روایات میں آتا ہے اگر وطر رہ گئے ہوں، ایک بندہ ہر روز پڑھتا وطر، لیکن اس دن رہ گئے ہیں، تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پڑھے تھے. حضرت انس کے بارے میں یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے. تو جب فجر کی اذان ہو جائے صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں گے، اور فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ نظر کی نماز نہ کوئی اور، حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے اس کے بعد آپ پھر پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، بعض لوگ فرائض سے زیادہ سنتوں کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ 1000 سنتیں مل جائیں ایک فرض نہیں بنتا، چاہے صبح کی سنتیں ہوں. یہ مولویوں نے تو غلط لائن پہ لگا دی ہے، پکڑ پکڑ کے پوچھتے ہیں سنتے پڑھ لی، ابھی نماز فرض تو پڑھنے دو. اور اس لیے بعض احباب وہ مسجدوں میں نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے کہ سنتیں پڑھنا پڑتی ہیں. مثلا عشاء کی نماز کہتے ہیں 17 رکعت پڑھیں گے، 17 رکعت. آدمی ویسے پریشان ہو جاتا ہے، صرف 4 رکعتیں ہیں فجر کی، عشاء کی صرف 4 رکعت بس. باقی آپ وطر پڑھیں وہ بھی زائد، آپ سنتیں پڑھیں وہ بھی زائد. یہ نہیں میں کہتا کہ نہ پڑھیں، اور لازمن پڑھیں، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا اس پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے، زائد چیز ہے، جو کر لے اتنا ہی بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو اس کے فرض پورے ہیں، اگر فرض پورے ہیں تو ٹھیک، فرض پورے نہیں تو نوافل کو دیکھو، ان میں سے کسر پوری کر لو، ان میں سے نقصان پورا کر لو. تو سنتوں کو سنت پہ رکھیں، سنتیں بھی نوافل ہیں، ان کو ان کے مقام پہ رکھیں. فرض کے مقابلے میں سنت کی کوئی حیثیت نہیں، یاد رکھیں. جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے امام کے پڑھاتے ہوئے، وہ گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے وہ اپنی رکعتیں پڑھتا ادھر سے ایک رکعت بھی گزر جاتی. یعنی فرض کو اہمیت دے. اگر فرض شروع ہو گیا سنتیں رہ گئی، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے بعد میں پڑھ لے، کوئی نہ پڑھے اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا. رسول اللہ نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیہا احب الی. فجر کی 2 رکعتیں مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو اس میں ہے. اس لیے صبح کی پڑھنی آدمی کوشش کرنی چاہیے کہ سنتیں متواترہ ہر دور میں پڑھتے رہیں، لیکن فرض کے ہوتے ہوئے آپ سنت نہیں پڑھ سکتے. بنیادی چیز سمجھ لیں کہ فرض اصل ہے، سنت اس کی فرع ہے.
اصل کے بغیر گزارا نہیں، فرع کے بغیر گزارا ہو جائے، شاخ آپ برابر نہیں کر سکتے، اس کے ہوتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے۔ اب نماز اس کے لیے اصل کیا ہے؟ طہارت، جو میں بیان کر رہا ہوں کہ طہارت انسان حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک۔ حد سے اصغر کیا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے، آپ کو کیا آ گئی، ہوا خارج ہو گئی، نکسیر پھوٹ پڑی، یہ ہے حد سے اصغر، جس سے آپ وضو سے گزارا کریں۔ وضو کا طریقہ اور غسل کا طریقہ، آدمی بڑے ہو گئے، خاص طور پہ غسل جو فرض ہے، حد سے اصغر اکبر، کہ آپ کے جسم سے مادہ منویہ نکلا، احتلام ہو گیا، تو آپ کو وہ غسل کرنا ہے۔ بڑے بچے ہو گئے اور غسل کا طریقہ نہ آیا، ساری عمر گزر گئی، بتایا ہی نہیں، لا علمی اور شرم کے مسائل ہے، لوگ پوچھتے نہیں۔ اللہ اپنے بیٹے کو جب بالغ ہو جائے خود باپ سمجھائے، وہ اس میں شرمانے والی بات کیا ہے؟ وہ انسانی فطرت، انسان جب سے پیدا ہوا اس کے ساتھ اللہ نے یہ لوازمات لگا دی، وہ اولیاء ہوں انبیاء ہوں، ساروں کا یہ طریقہ کار۔ جتنے اولیاء احتلام ہوتا تھا، جتنے اولیاء قضائے حاجت، جتنے انبیاء ان کے ساتھ یہ ہے، ان سے انسانی جان اس کا وجود آتا ہے۔ انبیاء اگر اللہ چاہے ویسے اس کے پیدا فرما دے، جیسے حضرت عیسیٰ کو فرمایا پیدا فرمایا، حضرت آدم کو نہ باپ نہ ماں، حوا کو بغیر ماں باپ کے، جس طرح خضر و بوٹیاں ہوتی ہیں، جڑ، یہ درخت، کئی کیڑے، جراثیم، ان کا کوئی اصل نہیں ہوتا، اللہ کریم انہیں پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح چاہے اللہ کریم پیدا فرما دیتا ہے، فرما سکتا ہے، فرمائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت اللہ کی اتنی وسیع ہے، ارضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی آسمان و زمین کی چوڑائی۔ وہاں جائیں گے جنتی، پھر بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی، جنت میں پھر بھی جگہ بچ جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر اللہ اور لوگوں کو پیدا فرمائے گا اپنے کلمہ کن سے، اور ان کو جنت میں ٹھہرائے گا۔ لیکن یہ ہمارے ساتھ لگا دیا گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے پیغمبر، احتلام بھی ہوتا تھا اور قضائے حاجت بھی کرتے تھے۔ سلمان فارسی اس پہ فخر کرتے تھے۔ سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا، یہودیوں نے، اور تمہارا نبی وہ قضائے حاجت کے مسائل بھی بتاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہمارا نبی ہر طریقہ بتاتا ہے، آپ کی پیدائش سے لے کے موت تک کے سارے مسائل حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک ایک خود بھی کر کے دکھایا، صحابہ کو بتایا، امہات المومنین انہوں نے بعد میں بتایا، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا۔ حضرت حسن حسین ایک دن بیٹھے، ایک بزرگ آدمی وضو کر رہا ہے، وضو صحیح نہیں کر رہا، پاس بیٹھ کے، بابا جی ہم کر کے دیکھتے ہیں آپ کا وضو صحیح ہے یا ہمارا؟ بڑوں کی کبھی بھی ادبی نہیں کرتے، بڑوں سے اونچی آواز میں نہیں بولتے، آپ کی تربیت بتاتی ہے آپ کا اصل کیا ہے۔ اگر آپ باپ یا بڑے بھائی کے سامنے بولتے ہیں، اگر آپ کی نظریں اڑ جاتی ہیں تو ساری زندگی پہ آپ کے ملامت کہ تیری تربیت میں کمی رہ گئی۔ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ یہ خانوادہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بزرگ سوچتے ہیں ایسے نہیں کہا ہے، بے مقصد نہیں کہا، بیٹو تمہارا وضو صحیح ہے، میرا وضو صحیح نہیں ہے۔ تو بڑی عمر کے افراد سیکھنے سے ہچکچاتے ہیں، 40 سال ہو گئے پتہ ہی نہیں، چلو کہتے ہیں یار اگلی بھی گزر جائے گی۔ نہیں، غلطی چھوڑ دیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ایک بندہ سادہ ہے، کل ایک بھائی انہوں نے پوچھا، ایک بندہ سادہ ساری زندگی گزر گئی، دنیاوی معاملات کا بس تھوڑا بہت پتہ ہے، وہ ذمہ دار تھے، انہیں شریعت کا نہیں مسائل کا پتہ تھا، بالکل سادہ۔ ان کا حکم کیا ہے؟ جو لا علم ہو وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد،
بالکل اس کی زمانہ جاہلیت. اب زمانہ جاہلیت کے بعد جو لوگ کلمہ جنہوں نے پڑھا پچھلے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اگر کوئی حضرت عمر حضرت عمار بن یاسر ایک سفر میں نکلے, دونوں کو احتلام ہو گیا, تو وہاں اب تیمم کا طریقہ نہیں اترا تھا, پانی نہیں مل رہا تھا, ابھی تیمم کی آیت نہیں آئی تھی. تو عمار بن یاسر لوٹ پوٹ ہو گیا مٹی میں جیسے جانور ہوتا ہے. حضرت عمر نے نہیں کیا چونکہ حکم نہیں تھا. واپس آ کے اللہ کے رسول کو پھر بتایا کہ جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, عمار ایسے ہو گئے, ایسے لوٹ پوٹ ہو گئے. اس موقع پہ پھر آپ نے تیمم کا طریقہ بتایا. وَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اگر تم پانی نہ پاؤ پھر تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے. پھر آپ نے فرمایا عمار اور حضرت عمر کو کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے. تیمم کا لفظی معنی درستگی, خوش اچھی چیز. تیمم دائیں طرف پاکیزگی. تو آپ نے پھر فرمایا تجھے ایسی 2 ضربیں کافی تھی کہ مٹی پہ مار اپنے ہاتھ اور ان کو اپنے ہاتھوں پہ مل لے اور چہرے پہ مل لے. اگر تیمم کرتے ہیں اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جیسے وضو کرتے ہیں, نہیں. ضربتان, ضربۃ للوجہ ضربۃ للیدین, ایک ضرب اپنے چہرے کے لیے ایک ہاتھوں کے لیے. بس ایسے ضرب لگائیں, پہلی ہاتھ پہ مل لیں اور دوسری چہرے پہ مل لیں. اسی سے ریلیٹڈ ہے مسئلہ کہ مسح کتنا ہوتا ہے. مسح کا لفظی معنی ہے صرف کسی چیز کو چھونا. آپ مثلا سر کا مسح کرتے ہیں تو ہاتھ بھی لگا لیا, مسح ہو گیا. علیحدہ بات ہے سنت طریقہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں سے ہاتھ لگائے جائیں, لائے جائیں اور واپس لے جائے جائیں. اسی طرح کانوں کا مسح, اگر ہاتھ لگ گیا مسح ہو گیا, فرض مسح. لیکن سنت یہ ہے کہ اس کو انگلی کو اندر داخل کر کے اوپر سے انگوٹھا اس کو گھمایا جائے. تو پھر آپ نے تیمم کا طریقہ بتایا. وہ حضرت عمر کی زندگی اور حضرت عمار, حالانکہ کلمہ گو دونوں ہی کلمہ پڑھا ہوا, اور حضرت عمر کا مقام تو یہ ہے, رسول اللہ نے فرمایا ہر امت میں ایسے اشخاص ہوتے ہیں جن سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں. اگر میری امت میں کوئی ہو تو وہ عمر ابن خطاب ہوں گے. لو کان نبیا بعدی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. لیکن مسئلے کا نہیں پتا, معافی. اسی طرح وہ احباب جو ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلا, نہ کسی نے بتایا. سندھ کے علاقے میں لوگ کہتے ہیں, دیکھا تو نہیں ہے, کہ 6 مہینے کے بعد مولوی آتا ہے, 6 مہینے کے جنازے پڑھا کے جاتا ہے. اور لوگ جنازے اپنے دفنا چکے, مردے دفنا چکے. کیوں؟ علم نہیں ہے, پیری مریدی پہ لگایا ہے. ایسے ایسے علاقے پتہ ہی نہیں اللہ کون رسول کون. ساری زندگی گزر گئی مردوں کو پوجتے اور زندوں کو سجدے کرتے, چادریں چڑھاتے, دھاگے باندھتے. یہ دین سمجھا؟ کیوں؟ بتانے والا کوئی نہیں. برے صغیر میں ایک وقت تھا, شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے, انہوں نے لکھ دی قرآن کریم کا ترجمہ لکھ دیا فارسی میں. کفر کے فتوے لگ گئے کہ وہ عربی ہے, تم کیسے ترجمہ کر سکتے ہو. شاہ رفیع الدین, شاہ عبد القادر سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا, فتوے لگ گئے, تم نے قرآن کو بدل دیا. جو اللہ کی کلام ہے اس کے معنی کون کر سکتا ہے؟ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن انسانوں کی رہنمائی کے لیے آیا. اگر میں عربی پڑھتا جاؤں مجھے مطلب نہ آئے تو رہنمائی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے طریقے بیان فرمائے, بلسان عربی مبین, واضح عربی زبان میں, واضح عربی زبان میں, ہر مسئلہ کھول کے, ہر مسئلہ. اور فتوے لگے کفر کے اس وقت. کیوں؟ لوگ نہیں چاہتے, آج بھی لوگ نہیں چاہتے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھے. کہتے حروف کا ترجمہ تب پڑھے جب آپ کو 17 علوم آتے. اب 17 علوم نہ کسی کو آئے نہ کوئی ترجمہ پڑھے. اپنے گھر کا دین اس کو اپنے گھر کا غلام بنا کے رکھ دیا. قرآن میری مرضی کا ہے, جو میں مسئلہ بتاؤں بس وہی ہے
کتنے لوگوں نے گمراہ کیا، ترجمہ نہ پڑھو، لپیٹ کے اوپر رکھ دیا، اگر ترجمہ پڑھایا بھی غلط ترجمے پڑھا دیے۔ ایک لفظ میں یہاں اس میں سے کوڈ کرتا ہوں، لوگ ترجمہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب جاننے والے نبی، حالانکہ غیب کا وہاں ذکر ہی نہیں، غلط ترجمہ۔ اللہ کو کیا جواب دینے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں کی علامتیں تھیں کہ کلمات حروف کو ان کی جگہوں سے بدل دیتے، اور ہمارے مولویوں نے طریقے نکالے کہ یا تو ترجمہ پڑھنے ہی نہیں دینا، اگر پڑھانا ہے تو غلط ترجمہ کرنا ہے۔ لوگوں کو بتا دیا جی غیب جاننے والے نبی، حالانکہ قرآن کہتا ہے قل لا یعلم الغیب الا اللہ ما یشعرون ایان یبعثون، کہ کہہ دو غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا، اور جن کے بارے میں ہم گمان کرتے ہیں غیب جانتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا قیامت کو کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو حقیقت، لیکن لوگوں نے سوچا لوگوں کو بیوقوف بناؤ، پیٹ لگا ہوا ہے، بڑی بڑی مسندیں، بڑی بڑی جاگیریں بنا لی، تعویذوں کے پیسے لیے، دموں کے پیسے لیے، نظر نیاز لی، غیر اللہ کے نام پہ لگایا۔ یہ جتنی جہالت آپ نظر آتی ہے آپ کو، دراصل وہ ترجمہ نہ پڑھانے کی وجہ سے، احادیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ شرک و بدعات میں ایسے کھو گئے، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اور لوگوں کو شرک پہ لگاتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے 11ویں کے جلوس، تیجے، ساتے، 40 میں، 20 میں قرآن خوانیاں، اپنی طرف سے نیک عمل، لیکن ہے ساری بدعات۔ دراصل قرآن نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، پڑھاتے نہیں، علم پھیلائیں لوگوں کو، اور جو پچھلے چلے گئے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ جب کوئی دلیل دے تو آگے سے کہتے ہیں پھر پچھلوں کا کیا بنے گا، اور باپ دادا بھی تو تھے، ان کا کیا بنے گا؟ کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ان کے ہم جواب دے نہیں۔ جب وہ مر جائے، میں مر جاؤں، کوئی مر جائے، تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد، میرے بچوں کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں۔ اسی لیے جب آدمی مرتا ہے، عورت بیوہ ہوتی، بچے یتیم ہوتے ہیں، سارے معاملات جدا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، جو بزرگ چلے گئے، جو بڑے چلے گئے۔ آج کوئی ان کی دلیل دے کہ مال فینا علیہ آبانا، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ باپ دادا کرتے، یہ سارے معاملات کافروں کے۔ اللہ کے رسول کو جواب دینے والے یہی کہتے تھے کہ ہم نے اس پہ پایا اپنے باپ دادا کو، ما وجدنا علیہ آبانا۔ یہی آج جواب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو آج بھی مسئلہ بتائیں تو آگے سے کہتا ہے باپ دادا ایسے کرتے رہے۔ کیا وہ غلط تھے؟ لوگ کہتے ہیں کیا میرے ماں باپ غلط تھے؟ بھائی ان کے معاملے اللہ کے سپرد، مجھے قرآن کی آیت کا پتہ چلے، مجھے احادیث کا پتہ چلے، اس کے بعد مجال نہیں کہ اپنے باپ دادا کو دخل دیں۔ کیوں؟ ان کے معاملے اللہ کے سپرد ہو چکے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، وضو کے 4 فرائض اگر نہیں پتا آج سے پہلے تو وہ سننے کے بعد ذمہ دار، سننے سے پہلے نہیں۔ اگر معاملے کے علم ہونے سے پہلے جتنی نمازیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سارے قبول کرنے والا، غفور الرحیم۔ لیکن پتہ چلنے کے بعد پھر وہی اپنے طریقے، اصل جرم تب بنتا ہے کہ آپ کو علم ہے اور آپ اسی ڈگر پہ۔ وضو، اس سے پہلے قضائے حاجت، قضائے حاجت جانے سے پہلے قضائے حاجت کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے۔ خبث خبیث ان کی جمع ہے، خبائث خبیثۃ مؤنث اس کی جمع ہے۔ بعض احباب بیٹھتے ہیں باہر کہیں قضائے حاجت تو جی سایہ ہو گئے، دراصل یہ دعا نہیں پڑھی ہوتی جو اللہ کے رسول نے بتائی، اور باہر نکل کے پھر غفرانک الحمدللہ الذی، وہاں اللہ کی تعریف، اذهب عنا الاذى وعافانی، ان الاذى وعافانی، یا ان اگر زیادہ ہے، تعریف اللہ کی جس نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی۔ اگر غضب پھنس جائے جسم میں، قضائے حاجت نہ ہو، معدہ خراب ہو جائے، معدہ ساکن ہو جائے، سارا نظام معطل، اللہ نے
اس لیے کھانا کھاتے ہوئے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغ وجعل له مخرجا. تعریف اللہ کی، جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے آرام سے گزارا کھانے کو، جس نے نکلنے کا ذریعہ بنایا. کتنے احباب ہیں خوراک ہضم نہیں ہوتی، کتنے احباب ہیں قضائے حاجت نہیں ہوتی، کتنے احباب ہیں گیس کا مسئلہ ہے، کتنے احباب ہیں لعاب کا مسئلہ ہے کہ کھانا آگے نگل نہیں سکتے، ناک کے تھرو غذا ملتی ہے، وہ ڈرپیں لگتی ہیں کہ کھا نہیں سکتا، چبا نہیں سکتا. تعریف اللہ کی کہ جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے ہضم کیا، جس نے نکالنے کا ذریعہ بنایا. اسی طرح جب قضائے حاجت سے واپس آتے ہیں اذهبا عني العذاب وعافانی. تعریف اللہ کی جس نے مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی، مجھے شفا دے دی. رسول اللہ نے فرمایا المعدۃ حوض البدن، معدہ جو ہے یہ بدن کا حوض. اگر حوض صاف ہوگا، کنواں ہے صاف ہوگا، تو جو یہاں سے رگیں خون لے کے جائیں گی، خون کا نظام درست ہوگا، سارا نظام درست ہوگا. اگر یہ خراب ہو گیا معدہ، اور میں سارا جسم ہی خراب ہوگا. پھر اس کے بعد اصل یہ ہے ذکر نہیں کرتے. قضائے حاجت کی، جاتے ہوئے اللہ کا نام، آتے ہوئے اللہ کا نام، اللہ کی تعریف، جاتے ہوئے پناہ، آتے ہوئے اللہ کی رحمت طلب کی. پھر اب وضو کا طریقہ ہے بسم اللہ. جو کام بھی، کھانا ہے، سونا ہے، سوتے ہوئے بھی اللہم بسمک اموت و احیا، وہاں بھی اللہ کا نام. اٹھتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. یعنی سوتے ہوئے اللہ کا نام اور اٹھتے ہوئے اللہ کی تعریف. اللہ تو نے زندگی دے دی، زندگی سے ساری بہاریں. کتنے افراد ہیں بڑے بہترین کاروبار سیٹ کر گئے، بہترین مکان بنائے کروڑوں روپے لگا کے، اور رہنا نصیب نہ ہوا. بڑے اللہ کی تعریف کیا کریں. کوئی شاید شروع کرنی ہے، کھانا ہے، تعمیر کرنی ہے، کاروبار ہے، باہر نکلنا ہے، بسم اللہ. باہر نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا. یعنی اللہ کا نام ہر جگہ پہ. کھانا کھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھا کے فارغ ہوئے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسبغ وجعل له مخرجا. یعنی ہر معاملے پہ آپ کھلاڑی ہوں، وہاں لباس پہنا ہے، لباس بسم اللہ کہہ کے. بعد میں پھر الحمدللہ الذی کسانی ما واری به عورتی واتجمل به فی حیاتی. تعریف اللہ کی جس نے مجھے لباس پہنایا، اپنا جسم میں نے ڈھانپ لیا، اللہ نے خوبصورت بنایا ہر معاملے پہ. اسی طرح وضو سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، آپ کا وضو مقبول ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہاں 4 ارکان. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لو، نمبر 1. اپنے چہروں کو دھو لو، نمبر 2. اپنے سر کا مسح، نمبر 3. اپنے پاؤں ایڑیوں تک، ایڑیوں سمیت یہ دھو، نمبر یہ 4 فرائض. ترتیب ضروری. سب سے پہلے دونوں ہاتھ. اب اس کی سنتیں بھی ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا ہے. 3 مرتبہ ہاتھوں کو، 3 کلیاں، 3 ناک میں پانی، 3 مرتبہ چہرہ. داڑھی ہے تو خلال. بعض افراد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ داڑھی ہے نہیں، الحمدللہ ساری زندگی گزر گئی، اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، ساری زندگی گزر گئی. ان سنتوں کی فکر ہے باقیوں کی کہ امام فرض پڑھا رہا ہے، یہ سنت پوری کرنی ہے ہم نے. کتنے مؤسسین ہیں بڑے نیک، صالح، نیتیں اچھی، کام اچھے، خوش اخلاق، سارے معاملات. یہاں سنت کا خیال نہیں رہتا. وہاں سنتیں پامال، سنتوں کی وجہ سے فرض چھوڑتے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، فرض ہے نا، اس کو چھوڑ کے سنت پوری کرنی. اور یہاں سیدھی سیدھی سنت. آپ کہیں گے جی وہ داڑھی پہ پھر آ گیا. کتنی خوشی کی بات ہو کہ پہلی صف کے نمازی ہوں، سب کے چہروں پہ داڑھی ہو، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے
اللہ نے توفیق بخشی کہ داڑھی نہیں رکھی، اور ہمیں بھی ثواب دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، ثواب کے لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جو نیکی پہ رہنمائی کرے اس کے لیے وہی اجر ہے جو کرنے والے کا اجر۔ عمریں گزر گئی یار، 40 60 سال کے ہو گئے، مجبوری بھی کوئی نہیں، اولاد جوان ہو گئی، لیکن پھر وہی داڑھی کو کاٹ کے گندے نالے میں پھینکتے، جہاں وہ زمین پہ رسول اللہ کی سنت وہ وہاں رسوا کرتے۔ کتنی عمر اور بعض لوگ پوچھتے ہیں جی یہ داڑھی تو سنت فرض نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا آف اللہا، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صاحب شرف و کمال نے، جن سے بڑا کائنات میں کوئی پیدا نہ ہوا، کوئی ایسا نہیں ہے، ان کا فرمان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی کتنی رکھنی ہو، پہلے رکھ دو، لو رکھنے کے بعد پوچھو کہ داڑھی کتنی ہے۔ اور بعض دین پڑے ہوئے حافظ قرآن، حفاظ، علماء، پورا گھر دیندار، لیکن اس سنت سے محروم، اس لیے کہ معاشرہ قبول نہیں کرتا، اور ملا بن گئے، مسیتڑ بن گئے، آپ کی داڑھی کو دیکھ کے لوگ طنز کرتے۔ اور یہی ہے اصل وہ سنت جس پہ عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا جو بندہ میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اب جنہوں نے سبحان اللہ کہی ہے کم از کم وہ تو داڑھی رکھیں۔ سبحان اللہ کہنا آسان کیوں جی؟ ایسی بات ہے، جب عمل کی باری آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ آپ اچھی باتیں کریں جی، لوگ سبحان اللہ کہیں تو سبحان اللہ کا اثر بھی تو نظر آئے نا جی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر داڑھی ہے تو اس کا خلال کیسے کہ آپ پانی لیں گے، داڑھی میں انگلیاں پانی لے کے وہ جو قطرے ہیں گرائیں گے اور انگلیاں بالوں میں پھینک لیں گے، اور یہاں سے لے کے یہاں یہ نیچے جہاں آپ کی کان جسے بولتے ہیں یہاں تک آپ دھوئیں گے۔ پورا چہرہ یہ نہیں ہے، پورا چہرہ یہاں تک، اگر زائد بھی لگ جائے تو اچھا ہے۔ حضرت بلال وضو کرتے تو یہاں تک دھوتے بازو۔ کسی نے پوچھا اتنا کیوں کرتے ہو مبالغہ؟ انہوں نے کہا تاکہ قیامت کے دن میری روشنی زیادہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مومنوں کی پہچان کیا ہوگی؟ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے، پاؤں چمک رہے، کس وجہ سے کہ دنیا میں وضو کرتے تو میں اپنی چمک کو بڑھا رہا ہوں، تو یہاں نیچے تک دھوئے۔ اگر کپڑے آپ کے گیلے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر انہی گیلوں کپڑوں کی وجہ سے آپ کی بخشش ہو جائے، میری اور کیا چاہیے اللہ سے کہ کل قیامت کے دن روشنی زیادہ ہو جائے، چہرے منور ہوں۔ تو پھر اس کے بعد دونوں یہاں کوہنی سمیت آپ اپنے ہاتھ دھوئیں گے 3 مرتبہ۔ کلی کا مسئلہ رہ گیا۔ کلی جیسے آپ غرارہ کرتے ہیں نا، گلا خراب ہو، ویسے کلی کرنی ہے کہ 3 مرتبہ پانی، فرض 1 مرتبہ ہے، آپ کلی میں 1 مرتبہ ڈال لیں، غرارہ ٹیپ کریں ٹھیک، لیکن 3 مرتبہ کریں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے، آزاد ہوتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، فرمایا گناہ اس سے جڑ جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں میں پانی گیا، آنکھوں کے گناہ معاف، کانوں کا مسح کیا، کانوں کے گناہ معاف، کلی کی، منہ کے گناہ معاف، ناک میں پانی چڑھایا، ناک کے گناہ معاف۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ناک کا گناہ نہیں، بری چیزوں کو سونگھنا، کان کا گناہ غیبت سننا، لوگوں کی باتیں سننا، منہ کا گناہ گالی، گندے کلمات، گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چہرے کا جب دھویا چہرے کے گناہ معاف، بازو دھوئے بازو کے گناہ معاف، پاؤں دھوئے پاؤں کے گناہ معاف، سر کا مسح کیا سر کے گناہ معاف۔ اللہ تو بخشنے پہ بیٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد ناک کی صفائی کریں، یہ بھی 3 مرتبہ پانی، کہ یہاں تک آپ کو محسوس ہو، پانی یہاں تک محسوس ہو۔ اور پھر اس کے بعد بازو، چہرے کے بعد کوہنی سمیت بازو یہ دھوئیں 3 مرتبہ۔
کافی ایک مرتبہ ہی ہو جاتا ہے، لیکن 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح، سر کا جیسے میں نے پہلے بتایا صرف ہاتھ لگانے سے ہو جاتا ہے، لیکن وہ فرض ہے۔ سنت یہاں ہے، یہ ہے کہ پانی لیا جائے سر اور کان کے لیے، اکٹھا بھی لے سکتے ہیں، علیحدہ بھی لے سکتے ہیں، جیسے چلو بھر کے کلی بھی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھا سکتے ہیں ایک ہی چلو سے، اسی طرح سر کے اور کان کے مسے کے لیے علیحدہ پانی بھی لے سکتے ہیں، کہ سر کے لیے مسے کے لیے علیحدہ پانی اور کان کے لیے علیحدہ پانی، اکٹھا بھی لے سکتے ہیں۔ پانی لیا، اس کو چھڑک دیے، اور پھر سر کا مسح شروع کیا، یہاں سے یہاں تک، پھر واپس۔ بعض لوگ مسح کرتے ہیں گردن کا، کسی حدیث میں کوئی نہیں، اپنی طرف سے بناوٹی باتیں لوگوں نے، میں نے آپ کو کہا نا، کھیل تماشا بنا دیا دین کو۔ مولویوں نے، درویشوں نے، پیروں نے، مرشدوں نے اپنی اپنی فقہ، اپنی اپنی مسندیں، اپنے اپنے آستانے آباد رکھے، لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ ساری زندگی بیچارے سمجھتے رہے یہی دین ہے، اور جب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں تو پتہ چلا یہ تو دین تھا ہی نہیں۔ کیسے کرتے رہے عمل؟ آج بھی جن کو مسئلے کا پتہ چلتا ہے اس کے بعد کرے، اللہ کے ہاتھ پکڑ۔ گردن کا کوئی مسا نہیں، نہ کسی حدیث میں، نہ قرآن کی کسی آیت میں، کوئی نہیں ہے۔ سے پھر اس کے بعد کان کا مسا، کہ یہ جو انگلی ہے، یہ آپ کی انگلی اندرونی سائڈ پہ ہو، اندرونی طرف، اس کو ساتھ گھمائیں، اور جب یہاں سے شروع ہو کے درمیان سے پورا آپ یہاں لگا کے آ گئے، پھر اوپر سے انگوٹھوں کے ساتھ، یہ کان کا مسا۔ پھر اس کے بعد آپ پاؤں دھوئیں گے 3 مرتبہ، مسا ایک مرتبہ، باقی اعضاء جو دھونے ہیں وہ 3 مرتبہ، وہاں 3 مرتبہ، گھٹنوں یہ ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں دونوں پاؤں، پہلے دایاں پھر بایاں، ترتیب کے ساتھ، جو عضو بھی کرنا ہے پہلے دایاں پھر بایاں، کہ اللہ کو دائیں طرف پسند ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ جو ہیں دائیں ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، جو بندہ اس کے بعد پھر کلمہ شہادت پڑھتا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے پاکیزوں میں سے بنا دے، اے اللہ توبہ کرنے، بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر اس کے لیے جنت، یہ آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا فرض ہے وضو، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے غسل، فرض غسل۔ آپ اپنی گندگی کو دھوئیں گے غسل میں، پھر جیسے وضو کرتے ہیں، جیسے وضو کرتے ہیں ویسے کرنا ہے، اس میں مبالغہ کرنا ہے۔ پھر آخر میں پاؤں دھو لیں، یا جب وضو کر رہے ہیں دھو لیں، یا آپ کا غسل ہو گیا۔ بعض لوگ ساری زندگی بس ویسے ہی نہا کے آ گئے۔ جو آپ کا فرض غسل ہے وہ آپ کے وضو سے شروع ہوگا، گندگی صاف کریں جسم پہ، سارے جسم پہ، پھر اس کے بعد وضو کریں، پھر سارے جسم پہ پانی بہائیں۔ مثلا اگر آپ ڈول کے ساتھ ڈال رہے ہیں تو 3 وہاں سے لے کے اپنے سر پہ پہلے ڈالیں، پھر دائیں طرف پہ، پھر بائیں۔ اگر آپ شاور کے نیچے ہیں تو پھر آپ وضو کیا، پاؤں دھو لیے، اور اس کے بعد پھر آپ نہا لیں۔ اگر جگہ اچھی نہیں ہے نیچے، پاؤں آخر میں دھوئیں۔ اگر جگہ اچھی ہے صاف تو پھر پہلے ہی وضو کر لیں اور بعد میں نہا لیں۔ یہ آپ کا ہو گیا غسل۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اسی غسل کے ساتھ کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی پڑھ سکتے۔ جو آپ نے فرض آپ نے غسل کیا ہے، اسی غسل کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، علیحدہ وضو کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نماز کی طرف آئیں گے۔ نماز، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں شک ہوتا ہے، ہر وقت پیشاب آتا رہتا ہے، ہر وقت قطرے آتے رہتے ہیں، بیماری ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگ پیپ کا مسئلہ ہے، زخموں سے نکلتا ہے، خون ہے، کوئی مسئلہ ہو، 1 مرتبہ طہارت کرنے کے بعد جو مرضی ہوتا رہے، اگر آدمی کو مسئلہ ہے اسی حالت میں نماز پڑھے گا، کوئی وسوسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو غلط وسواس آتے ہیں، آپ نے طہارت کر لی، آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، جو مرضی ہو جائے، آپ کے پیشاب کے قطرے نکلے، آپ کے دوسرے قطرے نکلے، آپ کا خون جسم سے نکلے، پیپ نکلے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہو، اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہے، منہ سے، بعض لوگوں کی منہ سے پانی نکلتا رہتا ہے،
کوئی اور ایسا مسئلہ ہے تو بھائی اسی حالت میں نماز پڑھیں گے حتیٰ کہ اگلی نماز آ جائے، اس نماز تک یہ وضو کافی ہوگا، اس نماز پہ پھر وضو کر لیں۔ اللہ پاک وسوسوں سے بچائے، شیطانی وسوسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ٹائم ہو گیا جی، شیطانی وسوسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا، انشاءاللہ اسی موضوع پہ اگلا جمعہ پڑھائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔